سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یقیناً الحمدللہ ARYQ TV کا مقصد کہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچے، اور اسی حوالے سے آپ پروگرام روشنی سب کے لیے بڑے شوق سے دیکھا کرتے ہیں اور بڑا انتظار رہتا ہے آپ کو کہ بڑے ایسے موضوعات کے جن پر آپ سننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگہی چاہتے ہیں، تو الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے ہمارا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ترتیب دیا کرتا ہے۔ اور آج بھی جو موضوع ہے بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ کیوریوسٹی سے بھرپور ہے، اس میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، جستجو ہے ناظرین کی کہ اس پر کلام کیا جائے، گفتگو کی جائے، اور اوتھینٹک ریفرنس بیسڈ گفتگو قرآن و حدیث سے ہمیں پہنچے تاکہ اس موضوع کے حوالے سے ہمیں صحیح انداز سے آگہی مل سکے۔ میں اگر آپ کی توجہ اس موضوع کی جانب مبذول کرانے کے لیے اگر یہ اشعار مختصر کہوں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے اور کیا موضوع آج زیر بحث لایا جائے گا کہ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہرے مسافران جنو حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر۔ تو ان اشعار کی روشنی میں اگر ہم یوں سمجھیں کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے مقامات ہیں، جو آپ جس طرف نظر ڈالیں، آسمان ہو، زمین ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہوں، انسان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سمندروں کی گہرائی دیکھیں، پہاڑوں کی آپ بلندی دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں بے شک، اور واللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اللہ کے جو محبوبین ہیں، اگر ان سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے، کسی مقام سے نسبت ہو جائے، تو پھر وہ چیز اللہ کی خاص نشانی بن جایا کرتی ہے، اور عام طور پر شاعر اللہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا ذکر، اس کی تعلیم، اس کی روشنی موجود ہے، اور الحمدللہ آج بھی اس موضوع یعنی شاعر اللہ پر جو علم و عرفان کا جو زیور ہے، اس سے آپ کے ارواح کو، آپ کے قلوب کو آراستہ کرنے کے لیے آج بھی دو صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ TV پر ایک مستقل مستند چہرہ آپ دونوں کا ہی الحمدللہ، اور اللہ کا آپ پر کرم کہ وسیع مطالعہ، وقی مطالعہ، اور اس کے بعد جو ماشاءاللہ احسن کلام آپ فرماتے ہیں تو دل میں بات اتر جایا کرتی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج کے موضوع پر ناظرین ہم جانیں گے شاعر اللہ سے مراد کیا ہے، کہتے کسے ہیں، اس کی تکریم، اس کا احترام کتنا ضروری ہے، اور جو اغیار ہیں یا غیر مذاہب ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اسلامی احکامات کیا ملتے ہیں۔ جو پہلا بنیادی سوال ہے علامہ صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر سر اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، یا یوں کہیں کہ شاعر اللہ ہیں کیا اور اس سے مراد کیا ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ شاعر جو ہے یہ شاعرہ کی جمع ہے، اور شاعرہ کہتے ہیں نشانی کو، شاعرہ کہتے ہیں پہچان کی کسی چیز کو، جو شعور دلائے انسان کو، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہو۔ اور جیسے کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں بہت خوبصورت بات کہی کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالی نے پیدا فرمائیں، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ سارے کے سارے، بے شک۔ لیکن رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اے میرے مالک و مولا، یہ سب چیزوں کا جب تو خالق و مالک ہے تو یہاں خاص کیا ہے؟ یہ پہاڑ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ پاکستان کے پہاڑ اگر اللہ نے بنائے تو وہ بھی اللہ نے بنائے، خالق تو سب کا اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ خاص چونکہ نسبت ہے اور خاص چیز ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا شاعر کے حوالے سے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جانور، یہ بدنہ جو ہے، اب ایک جانور منڈی کے اندر بندھا ہوا ہے، ایک جانور کٹنے کے لیے آتا ہے، اور ایک جانور آپ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں یا حج کی قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں۔
فرمایا نسبت کی وجہ سے بالکل اہمیت ہی بدل گئی، مزاج بدل گیا، اس کی فضیلت بدل گئی، وہ خاص اللہ کی بالکل۔ فرمایا اب یہ نشان زدہ ہو گیا ہے اور اس کی نسبت ہو گئی ہے قربانی اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ میری نشانی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پر سوار نہ ہو، قربانی کے جانور سے منفعت حاصل نہ کرو۔ بھائی کیوں؟ فرمایا اب یہ اللہ کی نشانی بن گئی ہے۔ بہت اہم جواب علامہ صاحب آپ دے رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ایک بریک ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں آپ یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ناظرین اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ شاعر اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور بریک سے قبل علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ واٹ از دی ڈیفینیشن آف شاعر اللہ، اس کی تعریف کیا ہے، شاعر اللہ کہتے کسے ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ کنٹینیو کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نشانی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ سارا زمین و آسمان رب تبارک و تعالیٰ، لیکن جن چیزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، جیسے صفا مروہ کا ذکر کیا گیا، قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا گیا، اسی طرح فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سبحان اللہ، مقام ابراہیم کا مصلی بناؤ۔ بھائی مقام ابراہیم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایک پتھر ہے، لیکن عام پتھر نہیں ہے، یہ ساری زمین کے پتھر ہیں۔ ایک تو وہ پتھر ہیں کہ جن کو اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر نکالا گیا، واہ واہ سبحان اللہ، مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان فرمایا یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ اللہ کے خلیل کے قدم نقش ہو گئے اس پر۔ کیا بات ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جب وہ بلند کر رہے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ خانہ کعبہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ عرفات نشانی ہے، مزدلفہ نشانی ہے، بلکہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ خود نشانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی۔ ان کا احترام کرنا لازم و ضروری ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ فرمایا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنی۔ تو مقامات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے مقامات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح افراد میں دیکھیں انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، کیا بات ہے، فرمایا یہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ سب اللہ کی زمین پر حجت اللہ علی الارض ہیں۔ کیا بات ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا آپ اذان کو دیکھیں، اقامت کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، یہ اس اللہ کی زمین پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، جس نشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، اور اس کی تعظیم کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو یہ تمام اعتبار سے دیکھیں، افراد کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے، اور ہر چیز کے اعتبار سے، شخصیات کے اعتبار سے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی ساری طاقتوں کا مرکز و محور تو میرا رب ہے، بے شک، لیکن ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، یا اللہ کے کسی پیارے بندے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ ہاں، سیدہ ہاجرہ کے وہ مبارک قدم جو دوڑ رہی تھی آپ، رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے فرما دیا۔ فرمایا آج پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن فرمایا میری پیاری ہاجرہ دوڑی تھی، تم سب نے دوڑنا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا لازم و ضروری۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے ابھی جو مکمل کیا اپنا جواب، یہیں سے ایک اور سوال ہم یہ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اشیاء جن کا بھی ذکر ابھی علامہ صاحب نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یقیناً وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں تو یقیناً اس کی رسپیکٹ بھی ہوگی، اس کا احترام بھی ہوگا، اس کی تکریم بھی ہوگی۔ تو وہ کس قدر ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا پروٹوکولز ہیں کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کریں اور اس کی تکریم کریں، کس قدر اس کی تعظیم کرنی چاہیے، کتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور وہ کیا تقاضے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑا اہم سوال ہے یہ کہ جو شاعر اللہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ذکر فرمائے، ان کی تعظیم، ان کا ادب کتنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا تقوی القلوب، یہاں بعض مترجمین نے تقوی کا ترجمہ کیا ہے ادب، واہ، یہ دل کے ادب سے ہے۔ اللہ، یعنی دل کا ادب یہ ہے، دیکھیں نا، جبین کا ادب یہ ہے کہ سجدہ کرے، اللہ اللہ، ہیں؟
اور انسان کی پشت کا ادب یہ ہے کہ رکوع کرے، صحیح، اور دل کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، واہ واہ واہ، تعظیم کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یعنی اس کا دل جھک جائے اس کے آگے، واہ، دیکھیں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نشانی، شعائر اللہ۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، شعائر کہتے ہیں نشان منزل کو۔ واہ، منزل کیا ہے؟ کیا بات، اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ نشان منزل ہوتی ہے۔ جیسے مسجد کا منارہ جو ہے مسجد کی نشانی ہے، منارہ مسجد تک پہنچاتا ہے، واہ واہ واہ، شعائر اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں، کیا بات ہے، خدا تک پہنچاتے خدا ہیں۔ تک، اللہ تک پہنچاتے ہیں، اسی لیے اس نے مقرر کیے ہیں ان کی تعظیم کرو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ۔ کیا کہنے علامہ صاحب، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک خوبصورت جملہ کہا، تعظیمھا تعظیم للہ۔ سبحان اللہ، اکبر، شاعر اللہ کی تعظیم بہت بڑا کرنا جملہ۔ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا کہا، وَتَفْرِيطُهَا تَفْرِيطٌ فِي جَنْبِ اللَّهِ، اور ان کی توہین کرنا یہ خدا کی توہین کرنا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح توحید پہ ایمان لانا ضروری ہے، رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، خدا کی نشانیوں کی اسی طرح تعظیم کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا نا کس قدر اہم ہے، جس نے تعظیم شاعر اللہ کیا وہ مومن ہے، اور جس نے توہین شاعر اللہ کیا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، اسٹریٹ فارورڈ جملہ ہے یہ، اسٹریٹ فارورڈ، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو خدا کی نشانی ہے، جسے خدا یہ کہہ دے یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، قرآن نے کہا کیسے ان پر بات کیا، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ، اللہ کی اونٹنی۔ واہ واہ واہ، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا کہ انہوں نے خدا کی نشانی جس جانور کو قرار دیا، آپ نے اس کو ذبح کر ڈالا، خدا کا اس پوری قوم پہ عذاب آ گیا۔ اللہ اکبر، تو یہ ضروری تر ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلو یہ دیکھیں کہ جو شعائر اللہ ہیں جن کی تعظیم اللہ پاک نے واجب قرار دی ہے، بعض چیزیں تو خدا کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اس کی توحید پہ ایمان لانا، ٹھیک، کچھ اس کی صفات ہیں، ان کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، کچھ چیزوں کو اس نے عبادت قرار دیا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ کرنی ہے، یہ وہ عبادتوں کو انجام دینا یہ ضروری ہے۔ یہ جو شاعر اللہ ہوتے ہیں نا، ان کا سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ یہ زمانے میں وہ مشہور چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آرام سے عبادت سر انجام دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو چیزیں زمانے میں مشہور ہو جاتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں شاعر اللہ۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ نے ایک گھر بنایا، وہ گھر زمانے میں کتنا مشہور ہوا، اللہ اکبر، ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس مشہور چیز کے ارد گرد گھومنا عبادت تھا، خدا نے اس کو اپنی نشانی قرار دی۔ اللہ اکبر، صفا مروہ ہے، صفا مروہ جو ہے یہ خدا نے ایسے مقامات رکھے کہ ان سے نبی کی نسبت ہوئی، زمانے میں مشہور ہوئے، ان کی عزت احترام اتنی مسلم تھی کہ جب وہاں پہ دو بت رکھے گئے، نائلہ اور اساف، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب صفا مروہ کی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بت ہم نے ہٹا دیے ہیں، جو میری نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر، شاعر اللہ، ان کی شہرت ہے مقبولیت سے، یہ مقبول جگہ ہیں میری، تو ان کی تعظیم ہوگی۔ تو مشہور و معروف چیزیں اللہ ان کو زمانے میں مشہور کرتا ہے۔ اللہ، اس کا کہ قرآن نازل ہوا، ہر ایک کو بتایا گیا یہ خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس تک پہنچائے گی۔ تو پھر آیتیں آنا شروع ہو گئیں، لا یمسہ الا المطہرون، بھئی یہ خدا کی نشانی ہے، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا بات، واہ واہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا۔ کیوں؟ یہ ادب و احترام بتایا جا رہا ہے۔ یہ ان خدا کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے نبی کو بھیجا، زمانے میں ان کا ڈنکا بجا، اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، میرا نبی، اللہ اللہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت کیا النبی، کہنے علامہ صاحب، کیا کہنے، اس کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو کرنا، واہ واہ واہ، اس کے گھر جاؤ، ان کے گھر جا کے عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا، اللہ اکبر، دستک نہ دینا، آواز سے اونچی نہ آواز اونچی کرنا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں۔ اللہ اکبر، تمہارے یہ اعمال خدا کی برباد نہ ہو نشانی جائیں۔ ہے۔ اللہ اللہ، کعبۃ اللہ میں آپ پہنچے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں جس نے کعبۃ اللہ کے پردے کی تعظیم کی اس نے کعبۃ اللہ کی تعظیم کی، اللہ، اور جس نے کعبۃ اللہ کی تعظیم کی اس نے رب کعبہ کی تعظیم کی۔ واہ واہ، سبحان لیکن اس کعبے سے پردہ جڑا تو وہ بھی معظم ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو زمانے میں اتنا احترام دیا ہے، اتنی توقیر دی ہے اپنی نشانیوں کو کہ اس میں، اور آج کے زمانے میں یہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کر دیں نا لوگوں کے ساتھ، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور حضور نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو شاعر اللہ، لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، بزرگوں کو کچھ کہہ دیا، خدا کی بہت اہم بات نشانیوں کو کچھ کہہ کے تم ایمان برباد کر کے کہتے ہو ہوا کیا؟ اللہ اکبر، تم نہ کعبے کے بارے میں کچھ بول سکتے ہو، نہ نبی کے بارے میں کچھ بول سکتے ہو، نہ قرآن کے بارے میں کچھ بول سکتے ہو، نہ ولی اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتے ہو۔ جس کو خدا نے نشانی بنایا ہے اس کو خدا نے معظم بنایا، اللہ اکبر، موقر بنایا ہے۔ اس کے بارے میں غلط جملہ کہنا، اس کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، سب آپ کا ایمان برباد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ تو اس لیے یہ اس قدر ضروری ہے۔ آخر میں ویسے تو ہمارے علامہ صاحب کی عادت ہے کہ شروع میں ون لائنر دے دیتے ہیں، ہم ان کے شاگردوں کی طرح ہیں، تو آخر میں ون لائنر دے دوں کہ یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر اپنائیں گے تو ایمان ملے گا، غفلت کریں گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہو جائے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور علامہ صاحب میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے اشارہ دیا نا کہ یہ اللہ کی جو نشانی، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، یہ اصل میں نشان منزل ہے، یہ اللہ تک لے جانے کا راستہ ہے۔ مطلب اتنا یونیک وے میں آپ نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور انسان جو اس وقت اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہا ہے اور علامہ صاحب کی گفتگو سن رہا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ نے ان کو تکریم دی، اللہ نے عزت دی۔ اور جو سب سے بڑا جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں کی تکریم کریں، عزت کریں، توقیر کریں۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان جو ہے مکمل نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک تو یہ بنیادی سوال ہوا کہ بھئی یہ ہے کیا، پھر علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ کس طرح اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ اب سوال عام ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی اشیاء ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو شعائر اللہ میں داخل کیا گیا؟ سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، جیسے ذکر کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا مروہ کا ذکر کیا گیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، خود قرآن نے کہا یہ قربانی کے جانور، یہ ہدی، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور جو انبیاء کرام سے متعلق چیزیں یعنی جو نبیوں کے ساتھ بھی لگ گئیں وہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں گزارش کروں کہ یہ ہم اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے منسلک جو چیزیں تھیں وہ بھی اللہ کے نشانیاں بن، واہ واہ، ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ سبحان ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا وہ جو تابوت سکینہ تھا اس کو فرشتے اٹھا کے لا، قرآن کیا چیز ہے اس کے اندر؟ فرمایا ان کی جو بقیہ چیزیں تھی استعمال کی وہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ انبیاء تو انبیاء ہیں، انبیاء کے جسموں کے ساتھ جو چیزیں لگ گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے بارے میں فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، فرمایا میری یہ قمیص لے کر جاؤ جو میرے جسم کے ساتھ لگی ہے، میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈالیں گے، روتے روتے ان کی نگاہیں چلی گئی، فرمایا تم ڈالو گے تو ان کی نگاہیں روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن ہے، یہ قمیص کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہے ہیں ہم، ادھر ادھر کی کوئی بات تو نہیں کر رہے کہ آپ امت کو گمراہ کریں کہ نہیں میرے بھائی تم کو کس سے کہانی، اللہ کا پاکیزہ کلام۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام خود بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو منسلک چیز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ علامہ صاحب وہ بارکنا حولہ بھی پڑھے، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان کیا اللہ، الذی بارکنا حولہ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مبارک سرزمین کا فرمایا
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج مبارک شروع ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ سرزمین کیا ہے؟ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین، یہ ساری کی ساری سرزمین، فرمایا وہاں انبیاء کرام کے قبور موجود ہیں، وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں برکتوں والی۔ علامہ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ انبیاء کرام خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ان کے ساتھ جو لگی ہوئی، اور پھر ان کی جو تعظیم ہے وہ بھی فرمایا اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا جن کو یہ مل گئی وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ ابھی ذکر فرمایا نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ ریاضت و مجاہدات کے ذریعے انسان تقوی حاصل کرتا ہے، لیکن تعظیم والوں کو، ادب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو منور کر دیتا ہے، ایمان کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے، اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کی تعظیم کرو، یہ اذان، یہ اقامت، یہ نماز، یہ عیدین، یہ برکت والے مہینے، یہ سارے کے ساری چیزیں، یہ افراد، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ کسی کی بے ادبی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، سب کا ادب کرنا، میرا مالک و مولا دونوں جہانوں میں تمہیں عزت عطا فرمائے۔ اللہ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت اہم سوال ہے لیکن بریک کے بعد ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے علامہ صاحب سے انشاءاللہ وہ اہم ترین سوال ہوگا۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ شاعر اللہ آج کا موضوع، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی علماء کرام کی جانب سے، اور بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ جو اغیار ہیں یا نان مسلمس ہیں، غیر مذاہب ہیں، تو وہاں جو شعائر پائے جاتے ہیں، آیا اس حوالے سے یا ان کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو بندگان خدا ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اسلام ہمیں، شریعت ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے؟ جواب لیں گے علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے۔ سر کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں سننے والوں تک یہ بات تو پہنچ گئی ہوگی کہ ہمارے مذہب میں بہت ساری چیزیں شعائر کہلاتی ہیں جن کا ادب، احترام امت مسلمہ پر واجب ہے اور فرض ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے ایک فطرتی بات ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں کچھ ان کی بھی تعظیم کی چیزیں ہوں گی، مذہبی اقدار ہوں گی جو ان کے مذہب میں ان کے لیے ضروری اور فرض ہیں۔ صحیح۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے لیے ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو مذہبی فریضہ ہوتا ہے نا، مذہبی فریضہ یہ دونوں کے درمیان ایک فرق قائم کرتا ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے نزدیک معظم ہو جائیں تو پھر فرق تو ختم ہو گیا، مذہب کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح مذہب اسلام کے شعائر کو مقدس سمجھنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح اگر کسی اور مذہب کے جو شاعر ہیں، ان کے مقدسات ہیں، ان کا احترام ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، اور کسی بھی درجے میں اس کے لیے دل کا جھکاؤ، دل کا میلان، اس میں شمولیت، اس میں شامل ہونا، یہ اسی طرح حرام ہے۔ یعنی کہ ہمیں احترام یا ادب کرنا ہی نہیں چاہیے نا۔ آپ دیکھیں نا، جائز ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں ہمارے مذہب میں جو بنیاد ہے وہ بیت اللہ ہے، نبی ہے، قرآن ہے، مساجد ہیں، انبیاء ہیں، مکانات ہیں۔ تو دوسری جگہ کیا ہوگا؟ بت ہوگا، بت پرستی ہوگی، ٹھیلے میلے ہوں گے، بالکل اپوزٹ ہوگا نا۔ تو اس طرح جو اپوزٹ چیزیں ہیں، ظاہرہ اس کا حکم بھی اس کے بالکل اپوزٹ ہو۔ ہمارے ہاں جو شعائر ہیں وہ کس قدر اہم ہیں، وہ اس لیے ضروری قرار دی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکے، جیسے ہم نے ابھی بات کی۔ اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کچھ احکامات جاری کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک انسان کے دل میں پارلیمنٹ کا احترام ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کا حکم کیسے مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اعلم ان الشرائع مبنن فی تعظیم اللہ
کہ جتنی خدا کی شریعتیں ہیں نا ان کی بنیاد ہی شاعر اللہ کی تعظیم ہے. واہ واہ واہ. جتنی شریعتیں یعنی تورات والے، زبور والے، عبادت. انجیل والے، قرآن والے، واہ واہ. ان کی شریعت کی جو بنیاد ہے نا وہ شاعر اللہ کی تعظیم پر ہے. واہ. بھائی آپ مسجد کا ادب کریں گے تو نماز پڑھیں گے نا. بھائی آپ قربانی کے جانور کو مقدس سمجھیں گے تو اس کو ذبیحہ پیش کریں گے نا. بالکل ایسے ہی. آپ بیت اللہ کا احترام کریں گے تبھی تو جا کے طواف کریں گے نا. اگر آپ کے دل میں احترام ہی نہیں ہے تو حج حج نہ رہا، نماز نماز نہ رہی، تلاوت تلاوت نہ رہی. تو ان ساری چیزوں کو پریکٹیکل ادا کرنے سے پہلے جو دل کا تقوی ہے، تعظیم، وہ ضروری ہے. اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر چلے جائیں جو دیگر احکامات ہیں تو وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. اور آخر میں بس یہ ذکر کر دوں کہ جو غیر مذاہب کی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک اس کے اندر آتا ہے جو ان کی ثقافت کی چیزیں ہیں، ان کے کلچر کی چیزیں ہیں، اور دوسری چیز آتی ہے جو ان کے مذہبی تہوار ہیں. اللہ، یہ فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. بہت بہترین ہیں جو مذہبی تہوار ہیں ان کے، جیسے کہیں پر رنگ ملا جاتا ہے بعض مذاہب کے اندر، بعض جگہ پر اور چیزیں ہیں ان کی عبادت خانوں کی، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر شامل ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی جا کے اس موقع پر جا کے خود اپنا رنگ مل رہا ہوگا تو وہ کفر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا مذہبی تہوار ہے نا. بڑی وعید. ہاں. اور اگر ان کی کوئی ثقافت کی چیز ہے، ثقافت اور کلچر کی چیزوں میں یہ آتا ہے کہ کھانے پینے کے انداز ہوتے ہیں، پہننے کے انداز ہوتے ہیں، رہن سہن کے انداز ہوتے ہیں، وہ پھیلتے بھی ہیں، ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لوگوں کی ٹریولنگ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. ان میں نرمی ہے کہ اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز اپنا لی جس کا مذہبی شعار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ایک الگ نرمی اختیار کی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہاں ظاہر ہے اس کے اندر سختی کی بھی نہیں جا سکتی نا. وہ کھانے پینے کے طریقے ہوتے ہیں، دیگر آداب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا جا سکتا ہے. لیکن جو مذہبی تہوار ہوگا جو ان کی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، قرآن اس پہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت جانا، منع کر دیا گیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کے ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ. تو ملت کی پیروی کیا ہے کہ وہ تمہیں اپنے شاعر میں داخل کر لیں کہ آؤ ہماری اس چیز کی تعظیم کرو، ہماری اس چیز کی، تبھی ہم تم سے راضی ہوں گے. تو قرآن نے کہا خبردار، ان کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرنا. جو خدا کے شاعر ہیں، جو خدا کا دین ہے، خدا کی دی ہوئی ملت حنیفیہ ہے، اس پہ قائم رہنا ہے. اور جو اغیار کے، وہ یہود کے ہوں، ہنود کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، ان کے شاعر سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے. تم سے دنیا میں بھلے سب ناراض ہو جائیں، تمہارا خدا تم سے راضی رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اور کیا خوب آپ نے فرمایا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں طواف کر رہے ہیں بندگان خدا، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، کلمات بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کی جا رہی ہیں. اب یقیناً ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عمرے پر نہیں جا پا رہے، حج پر نہیں جا پا رہے، لیکن جو آپ نے گفتگو فرمائی علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے، میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی کہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچ پا رہے، معاشی کچھ مسائل ہیں یا اور کوئی ہرڈلس ہیں یا آبسٹیکلس ہیں، تو پھر کم سے کم ہم ان شعائر اللہ کی جو تعظیم ہے، جو توقیر ہے، جو تقدس ہے، اس کو اپنے دل میں محسوس کریں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گے اور اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، جو ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جو آپ نے فرمایا کہ نشان منزل، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلاصہ بھی اس میں آئے گا آج کے موضوع کے حوالے سے علامہ صاحب، کہ شاعر اللہ کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ اس وائی کا آنسر بھی ہمارے ویورز تک پہنچ جائے. سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں شاعر اللہ دو طرح کی چیزیں ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ شاعر اللہ کو اختیار کرنا ہے. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا کہا ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا اس کو اختیار کرنا ہے. صفا مروہ کو شاعر اللہ کہا تو فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ ان کا طواف کرنا یہی اس کے شاعر کو اختیار کرنا ہے. صحیح. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللہ ہے، تو قربانی کرنا اور قربانی کے جانور کو پالنا، رکھنا، اس کی عزت کرنا، یہی شاعر اللہ کو اختیار کرنا ہے.
جو حرمت والے مہینے ہیں فرمایا ان کی حرمت کو نہ توڑو، ان کی حرمت جو ہے وہ یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، صحیح فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں کی عزت و احترام اور اس شاعر اللہ کو اختیار کرنا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف کرو اور اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اللہ جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، یعنی کچھ شاعر اسلام ہیں، شاعر دین ہیں، مسجد ہے، جمعہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک تو ان کی تعظیم ہے، اور دوسرا یہ ہے ایک بندہ کہے کہ ہاں میں تعظیم کرتا ہوں، لیکن تعظیم کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فرمایا اختیار کرنا، قرآن کو کیسے اختیار کرنا، اس کی تلاوت کرنی، اور رمضان المبارک کو اختیار کرنا وہ اللہ کی نشانی کیسے ہے کہ اس کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرنا، فلا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا کہ یہ ان کی تعظیم اور یہ ان کو اختیار کرنا ہے۔ جتنے اعمال ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، فرمایا بابرکت دن ہے، اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر۔ علامہ صاحب یعنی یہ بہت کمپلسری، مینڈیٹری، ضروری ہے، لازمی لازم و ضروری ہے کہ وہ اختیار کرے، عمل کی طرف عملی اعتبار سے اختیار کرے گا، تب جا کے یہ رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ یعنی ایک تعظیم ہے اور دوسرا اس کو پریکٹیکل طور پر اختیار کرنا ہے۔ جو شاعر دین ہیں، شاعر اسلام ہیں، یہ لازم و ضروری ہے کہ انسان ان کو اختیار کرے اور اپنی زندگی کے اندر نظر آئے کہ یہ سوسائٹی جو ہے مسلم سوسائٹی ہے اور یہ شاعر اسلام کو اختیار کرنے والے ہیں، اور دوسری قوم کے شاعر کو چھوڑنے والے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ہماری سنت و طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے اور اغیار کی سنت کو اختیار کرو گے تو انہی میں سے ہو، اور فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور کی سنت و حضور کا طریقہ، حضور کی سیرت اور شاعر اسلام یہ مسلم سوسائٹی اور مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ایک یقیناً مختصر صحیح، لیکن ایک طبقہ یقیناً علامہ صاحب ایسا بھی ہے نا جو بڑا ہلکا لے لیتا ہے ان چیزوں کو، بڑا لائٹ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے شعائر ہیں اور ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، لیکن اختیار کرنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا لائٹ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں۔ علامہ صاحب تھوڑا میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کی ایک موٹیویشن جائے تاکہ ایک مقصد اس کے اندر بنیادی طور پر جیسے ہم نے دو چیزوں کو ذکر کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ادب آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے، جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دینی اور اسلام کے جو شاعر ہیں، فرمایا ان کی تعظیم یہ ایمان کی علامت ہے اور ان کی توہین یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اور اگر باقاعدہ طور پر جو ہے ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے انسان اور توہین کرتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لازم و ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ساری چیزیں ہم کہیں باہر سے بیان نہیں کر رہے، اللہ کے پاکیزہ کلام سے بیان کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے، فرمایا تب جا کر تم کامیاب و کامران ہو۔ آمین آمین، جزاک اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے ایک خلاصہ کلام، ایک میسیج، پیغام آپ کی جانب سے پہنچے۔ لیکن جتنی گفتگو اس پر ہوئی، آخر میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث بھی اس پر کوٹ کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ جو پورا ہمارا موضوع ہے، ہمارے نوجوان بچے بہنیں سب اس موضوع کو سن رہے ہیں، اس کا خلاصہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا، وہ دو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ ایک تو دیکھیں پریکٹیکل آپ کی زندگی کی چیزیں ہیں، ان پہ آپ کو اترانا نہیں ہے۔ ایک بندہ بولے میں نے نمازیں بہت پڑھی، ایک بندہ بولے میں نے تلاوتیں بہت کی، ایک بندہ بولے کہ جی مجھے علم بہت ہے، میں بخاری پڑھتا ہوں تو چیپٹر نمبر بھی بتاتا ہوں اور حدیث نمبر بھی بتاتا ہوں، بڑا علم ہے میرے پاس، اور میری پیشانی پہ دیکھو یہ سارے سجدے کے نشان ہیں، اللہ، اور دل میں تعظیم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی کرتا ہے تو ان بے ادبی سے بات کرتا ہے، تو اس کے علم نے بھی اس کو ڈبویا، اس کے سجدوں نے بھی اس کو ڈبویا۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن کریم ایک طرف کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور من حج البیت، حج کی بات ہے، روزے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، اور وہی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا ادب یہ ہے کہ ساتھ تعظیم، اللہ یہ زندگی کا وہ بیلنس ہے، مذہب کا وہ بیلنس ہے کہ اگر خالی ہاتھوں کو لذت ملی، پیشانی کو لذت ملی، ان سب کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ دل۔ اللہ اللہ، دل میں کرنٹ ہی نہیں ہے، مرکز یہی ہے۔ یہ دل جب خدا سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں محبت ہی نہیں ہے، سوکھا پن ہے اس کے اندر، پھر وہ لذت بھی نہیں آئے گی عمل کے اندر۔ وہ جو منافق تھے یا خارجی کہلاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کی علامت کیا تھی کہ ان کے خیموں سے ہر وقت تلاوت کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اللہ اللہ، تو کہاں گئی وہ تلاوتیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو خدا کے کلام کو پڑھتی رہے گی، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ان کی نمازوں کی کمی ہے؟ ان کے روزوں کی کمی ہے؟ نہ، ان کی تعظیم کی کمی ہے۔ زندگی کے اندر یہ ادب جو ہوتا ہے نا، ادب جو کہتے ہیں نا، سلیقہ ہے، تمام سلیقوں میں پہلا قرینہ ہے، واہ واہ، پہلا سلیقہ ہے، ادب ہے۔ ادب کرو۔ یہ دل میں تمہارے ماں باپ کا ادب ہو، جزاک اللہ۔ تمہارے بڑوں کا احترام ہو، اللہ، آمین۔ تمہارے دین کا احترام۔ آج دیکھو نا، چیزوں ہر چیز پہ لطیفہ بن رہا ہے، ولیوں پہ لطیفہ بنا رہے ہیں، قرآن پہ لطیفے بنا رہے ہیں، یہ سب وہ ہے جو بے برکتی اور نحوست ہے ہمارے معاشرے اسی لیے کہ تو ادب، بس یہی پیغام ہے اس پروگرام کا کہ میرے بھائیوں، بچوں اور بہنوں، اس دل میں تعظیم اور ادب کے ساتھ اپنی نمازوں کو جب سجا کے پیش کرو گے نا، اللہ، تو پھر وہ ایسے قبول ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ، تو محبت اور عشق جو ہے نا دل میں، یہ ہوتا ہے تو عمل میں رنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، جزاک اللہ سر۔ سو نائس آف یو علامہ حافظ اویس احمد صاحب، سر جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، دور حاضر ہو، دور ماضی ہو، جب کسی نے بھی اپنے دل میں تعظیم نہیں رکھی، ادب نہیں رکھا شعائر اللہ کا، تو پھر جو عبرت ناک نتائج برآمد ہوئے، جس کی طرف اشارہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے کیا، تو بہرحال ہم من حیث القوم اس بات کا عزم کریں کہ شاعر اللہ ہے، ان کو اختیار بھی کرنا ہے، ان کا تقدس، عزت، احترام بھی اپنے دل میں رکھا ہے، اور دوسروں کو بھی اس محبت کا، اس ادب کا، اس اکرام کا پیغام دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ روشنی میں پھر سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی